مولا کی قسم اگر داد لینے والی مجلس پڑھنی ہو نا تو اتنے دو ہاتھ مار کے بندہ مناظرے دی گلاں کر کے کسی نے ٹوک ٹاک مار کے مجمع پیراں تے 5 منٹ تو پہلے کھلار دے یہ دیکھیے گا. لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرا یقین ہے کہ میری مجلس میں اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے اور میں کلیجہ پھاڑ کے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ وہ یقیناً یہ دیکھنے آتے ہیں کہ حسین بادشاہ کی کریمی کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ یہ سننے آتے. اور جو نہیں آ سکے میں ان پہ گلہ بھی نہیں کر رہا, میں ان کو صرف اتنا بتاؤں گا ہمارے پیارے اہل سنت بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں, یہ باب العلم کا ادارہ ہے. خابر صاحب بابا بادشاہ جی, یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. مجلس کھیل نہیں ہے کہ ایک شعر پڑھوں دوسرا تیسرا ہاتھ مارا تے جاواں نہ. یہ قوم اتنا خرچ کر رہی ہے میرے مولا کے نام پہ, اسپیشلی ان دنوں میں جس کی حد نہیں. وہ جا کہاں رہا ہے یہ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں. کم از کم کوئی ایک جوان بھی میری بات ساتھ لے گیا تو میرا توشہ آخرت ہے. خلق کا مطلب بھی بنانا, امر کا مطلب بھی بنانا, تو بلا وجہ خالق, وہ 14 کا خالق بلا وجہ جس نے پتہ بھی اضافی دنیا میں نہیں بنایا, اس نے ان 2 چیزوں میں تقسیم کچھ نہ کچھ رکھی ہے. اب ہمیں اس ترتیب کو دیکھنا ہے. خلق بھی بنانے سے ہے, کریٹیویٹی میں آتا ہے. امر سے بھی, خلق سے اس کا مادہ خالق نکلتا ہے, امر سے اس کا مصدر عامر نکلتا ہے. وہ جو کام کرنے والا ہے اور یہ کام ہونے والے ہیں, خلق بھی وہ کرتا ہے امر بھی وہ کرتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے. سامعین گرامی, کسی بھی چیز کے رفتہ رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں. بس یہ پوری کائنات ہے نا, یہ زمین آسمان پہاڑ دریا جرند پرند چرند خشکی تر بن صحرا دمن دشت جھیل جنگل, تمام چیزیں یہ 6 دن میں اس ذات نے تعمیر کی ہیں. فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخن. گزارش آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے سامعین؟ اب یہ جو رفتہ رفتہ 6 دن میں بنا نا, تو پتہ چل گیا یہ رفتہ رفتہ بنا ہے یعنی یہ خلق سے بنا. یعنی اس کی 1 لاکھ مثالیں یہاں پر آپ کو دے کے جا سکتا ہوں. انسان جو شکم مادر میں رہتا ہے قیام کرتا ہے وہ بھی ایک 9 ماہ کا عرصہ ہے, یعنی انسان بھی رفتہ رفتہ بنا, یعنی انسان بھی صفت خلق سے بنا. 2 مثالیں دے دیں تے اے ہن حیدر کدے میں اے ہاتھ بھی مار لیا, اپنے مجمع ناکھی من قیمت دین. گزارش یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی چیز کے رفتہ رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں. امر کیا ہے؟ رفتہ رفتہ بننے کو خلق کہتے ہیں, اور کسی بھی چیز کے فوراً بننے کو امر کہتے ہیں. امر کا مطلب ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے, کن ہو جا فیکون پھر ہو جاتا. اچھا اب یہاں پر کوئی عربی لٹریچر کا یا علم صرف یا نحو کا کوئی ماسٹر بیٹھا ہو تو سر اٹھائے اور مجھے تصدیق بھی کرے, تائید بھی کرے, تاکہ مجمع کی پریشانی ختم ہو. یہ جو کن فیکون جملہ ہے, اس سے اچھی مثال آپ کو امر کی نہیں دے سکتا. بھئی ہو جا ہو جاتا ہے. یہ کن اور یکون کے درمیان جو فا ہے نا, یہ فا بتاتی ہے عربی لغت میں جو اس مصدر سے آئے, جہاں یہ فا آ جائے نا وہاں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں, وہاں دیر والا لفظ بھی پیچھے رہ جاتا ہے, وہاں لیٹ سویر بھائی جان یہ چیزیں بہت دور رہ جاتی ہیں. کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. یہ جو بیچ میں فا ہے نا, یہ فا بتا رہا ہے کہ کن کے فوراً بعد فیکون ہے. فا بتا رہا ہے کن اور یکون بلا فصل ہیں, ان میں فاصلہ نہیں. عربی زبان میں جہاں خاور فا آ جائے وہاں پہلے کے فوراً بعد دوسرا ہوتا ہے کن فیکون. نہیں سمجھ آیا میرے رسول نے کیوں کہا تھا من کن تو مولا ہو فا ہازا. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں, جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے نعرہ حیدری. ہو گئے مان لے, ہو گئے سارے تو. مہربانی مہربانی سے مہربانی. سر جی گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں کیا پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا, شعر تو شعر پڑھ کے جاؤں گا. نہیں تو انکل جی دعا فرمائیے گا, بزرگ دعا فرمائیں گے. سفید ریشی بیٹھ. کن فا یکون, کن جہاں فا آئے نا وہاں پہلے کے فوراً بعد بلا فصل دوسرا ہوتا ہے. یہ محلہ ذرا چپ ہے, آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش میں کرتا ہوں.
اسی لیے میرے سرکار رسالت پناہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فاہر. اچھا اب خلق اور امر سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تک میں نے کہا تھا کہ سمجھاؤں گا خلق کیا ہے امر کیا ہے. مولا کی قسم اگر داد لینے والی مجلس پڑھنی ہونا تو اتنے دو ہاتھ مار کے بندہ مناظرے دی گلاں کر کے کسی نے ٹوک ٹاک مار کے مجمع پیراں تے 5 منٹ تو پہلے کھلار دے. یہ دیکھیے گا. لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ میری مجلس میں اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور میں کلیجہ پھاڑ کے اہل سنت بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ وہ یقیناً یہ دیکھنے آتے ہیں کہ حسین بادشاہ کی کریمی کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ یہ سننے آتے، اور جو نہیں آ سکے میں ان پہ گلہ بھی نہیں کر رہا، میں ان کو صرف اتنا بتاؤں گا ہمارے پیارے اہل سنت بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے. خابر صاحب، بابا بادشاہ جی، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے، اور اب اس بات پہ ہاتھ اٹھائیے گا. آپ جوان کا ہاتھ اٹھنا اس بات پہ ضروری ہے، کیونکہ میں بھائیوں کو میسج دے رہا ہوں. یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب، مولا کی قسم میرے بدن میں ابھی تک کپ کپی ہے، میں بڑا مشکل سے پڑھ رہا ہوں، جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے. اور ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آ کے دیکھے باب العلم کے ادارے میں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، یہاں ہدایتیں بھی ہوتی ہیں. یہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی. میں صاحبان ممبر کے سامنے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بھائی باہر سے آئیں تو میں کہتا ہوں ان کے دل میں گھر کریں. ارے تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہر بندہ مار رہا ہے، کبھی کسی گالی دینے والے کو دعا دے کے دیکھنا کیسے اس کے دل میں تمہارا گھر ہوگا. میں جملہ کہہ رہا ہوں تو میں نے پتہ ہے میری گل شاید ضائع ہو جاوے، لیکن کوئی ایک خریدار انشاءاللہ میں لبے گا، یہ بھی میرا یقین ہے، او مالکاں دے کرم تے یقین ہے. ارے جو آئے اسے سینے سے لگاؤ. اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی مقصود ہوتا تو حسین حر کو کبھی بھائی نہ کہتا. ورنہ انسان کیا نہیں کر رہا، اپنے ہی بھائی کا لہو پی رہا ہے، اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چبا رہا ہے. ہم تمام وہی تو کام کر رہے ہیں جن سے اسلام ہمیں روکتا ہے. معذرت کے ساتھ کوئی اپنے نام کے ساتھ میری بھائی اسلام کا ٹائٹل لگا دینے سے بندہ کو ویسا بنتا تھوڑی ہے. اسلام کو مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا. ممبر پہ کتنی بار یہ بات کروں اور کہاں کہاں جا کر یہ بات پہنچاؤں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام انسانیت کے لیے آیا تھا. جنہوں نے اس کو مانا وہ مسلمان کہلائے، ورنہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اسلام تو بیمار انسانیت کے لیے ایک شفا کا نام تھا. اب دنیا کا مجھے کوئی بڑے سے بڑا مولوی مفتی کو ملا مجھے فتویٰ دے کے دکھائے جو دوا ہوتی ہے، یہ جو پیناڈول ہے یہ شیعہ کھا سکتے ہیں، سنی نہیں کھا سکتے. ارے دوا مذہب کے لیے نہیں، دوا انسانیت کے لیے بنتی ہے. دوا انسانیت کے لیے بنتی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خلق بھی وہی کرتا ہے، امر بھی وہی کرتا ہے. تمام مکاتب فکر سے میری بات ہے، کسی ایک مکتب سے بات ہی نہیں. انشاءاللہ دیکھ کے جائیں کہ یہ دروازہ ہے کیا. قرآن میں سے بات کرتے ہیں. خدا کی قسم کوئی ایک آیت قرآن کی پکڑ کے بیچ میں سے بات شروع کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں سے بات کرنا مشکل ہے لیکن ہمیں کرنی ہے، کیونکہ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ بس ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے بھی ٹھان لی ہے اب علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرنی ہے. سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. شہزادی کونین آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سامعین بڑی توجہ، خلق کا مطلب رفتہ رفتہ بننا، ایسا سلولی رفتہ رفتہ، جی میں تجھے ڈھلے ڈھلے بول رہے ہو نا. اور امر فوراً. اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. مصرع وہیں پر اپنی جگہ پہ ایگزسٹ ہے بھائی غلام عباس. نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو.
اب یہ بات کیسے کھلے کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ، یہ بات کہاں سے کھولی جائے؟ اب مثال کے طور یہ بچہ مل گیا مجھے، اب اس بچے کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ اس کی زندگی دراز کرے، 11 سال ہوگی، 12 سال میکسیمم 12 سال ہوگی، زیادہ بھی ہوتی۔ اب یہ 12 سال کا بچہ صبح اسکول جا رہا ہے، مولا اس کی زندگی دراز کریں، اس نے بستہ پہنا ہوا ہے، اسکول بیگ اس کے شانوں پہ ہے، میں نے جاتے جاتے سے روکا، بھیا یہ جو آپ کا اسکول بیگ ہے ذرا اسے کھولو اور اسے کھول کے دکھاؤ اس میں کیا کیا ہے۔ اب بچہ اپنا بستہ کھولتا ہے، یہ 12 سال کا بچہ، اب دیکھنا بات جا کہاں رہی ہے، ہائے ہائے توجہ مولا کا، 12 سال کا بچہ اپنا بستہ کھولتا ہے، بستہ کھول کے مجھے بیچ میں سے اپنا حسنین شرازی سرچا اپنا جیومیٹری باکس نکالتا ہے۔ اب جیومیٹری باکس نکلتا ہے تو میری بھی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں 12 سال کے بچے سے کہتا ہوں بھائی ذرا اسے کھول کے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کیا۔ اب بچہ اس جیومیٹری باکس کو کھول کر اس میں سے پہلا آلہ ہی ایسے نکالتا ہے جسے دیکھتے ساتھ میں ڈر جاتا ہوں۔ جناب اس کی 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک اچھی بھلی نوک ہوتی ہے، وہ میں دیکھ کے ڈر گیا بھئی یہ کیا چیز ہے۔ اب میں نے 12 سال کے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مجھے بھی ذرا اس کی زیارت کروانا۔ ہائے 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 ہائے، ٹین ایجر چھوٹا سا بچہ علی عباس عسکری سے کہتا ہے بھیا اسے پرکار کہتے ہیں، اس سے ہم اقلیدس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹے سے سر جی میں انچولی لیول کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرا مظلوم کے نام پہ ہاتھ ہے مولا کی قسم، اب پتہ نہیں یہ کیا سمجھیں بھائی خبر کیا نہ سمجھیں۔ میں 12 سال کے بچے سے کہتا ہوں یہ جسے تم اقلیدس کے مسائل حل کرتے ہو نا، جسے تم انگریزی کی اصطلاح میں کمپس کہتے ہو، ذرا اسے چلا کے دکھاؤ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ خبر بندہ دسیں جڑا ہاتھ نہیں چکتا، دسیں ضرور میں کول جا کے اٹھا تھوڑا آپ پھڑ کے ادھر بیرا ہوتے چکاں گا۔ اب بچہ مجھے کہتے ہیں عسکری بھائی اسے استعمال ایسے کرتے ہیں، توجہ رکھنا، بچہ اپنے سامنے رکھتا ہے کاغذ یا گتا، اس کے اوپر رکھتا ہے وہ نوک والی ٹانگ۔ اب جیسے ہی بچے نے وہ نوک گتے پہ رکھی اس نوک نے ایک نقطہ بنا دیا۔ اب نقطہ بات جاری ہے، اب وہ نقطہ بن گیا۔ اب جو دوسری ٹانگ تھی اس میں ساتھ اس نے قلم ایڈجسٹ کیا، قلم ایڈجسٹ کر کے ایک چھوٹا سا بچہ اس گتے یا کاغذ کے اوپر اس پرکار کو پھیرتا ہے اس کے زاویے پہ۔ جب پہلے نوک والی ٹانگ لگی تھی تو اس نے لگتے ساتھ نقطہ بنایا تھا، اس نے لگتے ساتھ نقطہ بنایا۔ میں مولا دی قسم ارمانی رساں جے ہاتھ، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے آخر تک، جو سمجھے جو نہ سمجھے اس کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب ہے خابر۔ جو نوک والی ٹانگ تھی اس نے لگتے ساتھ نقطہ فوراً بنا دیا۔ اب جو دوسری ٹانگ تھی وہ قلم کے زاویے کے ساتھ وہ کھچتی آئی اور یہاں ایک رفتہ رفتہ مکمل دائرہ پورا ہو گیا۔ یہاں دائرہ مکمل ہوا، وہاں تخلیق کائنات کا فلسفہ علی عباس کو سمجھ میں آ گیا۔ بس ساری بات ہی اتنی ہے، نقطے والے نے فوراً بنا دیا، دائرے والے نے رفتہ رفتہ۔ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟ جو سمجھ گئے ہو مل کے نہ رہے حیدری آئے۔ وہ جو نقطے والا تھا اس نے فوراً بنا دیا، جی وہ جو دائرے والا تھا نا اس نے رفتہ 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 رفتہ۔ ہو علامہ اقبال کے 2 مصرے آپ کو سناتا ہوں۔ علامہ اقبال اب فلسفہ خودی سے ہٹ کے بھی علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے یار، حضرت کے ساتھ یار، ہائے ہائے ہائے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ علامہ اقبال کوئی عام چیز سے لے مذاق ہوندہ پہ تھے، میں اقبال جھڑی بیٹھا کر مالیا تو میں انداد نہ دے رہا۔ علامہ اقبال کا فارسی دیوان اٹھا کے دیکھیں، فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ و عزیز،
مریم از یک نسبت، علامہ اقبال شروع ہو گیا، میں پڑھنا تو پوری رات گزر جائے گی. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال فرماتے ہیں مریم کے پاس صرف ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. حسین کی ماں کے پاس 3 عزتیں ہیں، نبوت کی بیٹی ہے، ولایت کی زوجہ، امامت کی ماں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین میری؟ نبوت کی بیٹی، ولایت کی زوجہ، امامت کی ماں. میرے مولا خیر فرمائے. انعام ماشاءاللہ ڈھیر ہوندا پیا وے تے یہ جڑا ہو رہا ہے نا یہ انہاں دوسرے چوں نہیں جے، یہ بھی ذہن وچ رکھیا جے. مولا وڈے رنگ لینے او بکھرے نے، مولا اپنی زبان وچ رکھنے. مولا سر جی سر جی گزارش میری سمجھ آندی پئی ہے نا؟ تمام دنیا کے سائنٹسٹ کیا، علماء کیا، یہ اپنے علم کا جز تو جز یہ کل بھی ملائیں تو انہیں نقطہ با کا عرفان بھی نہیں ہو سکتا. نہیں، اولا کی قسم نہیں ہو سکتا. نقطہ با کا عرفان بھی، ایک نقطے کا عرفان بھی کریے. نقطے تے گل آج گل ہی نقطے تے کر، نقطہ با کا بھی عرفان نہیں ہو سکتا. اور میرے مالک مجھے اس نقطے کا وزن کرنا ہے، مجھے بتا میں کیسے اس نقطے کا وزن کروں. آواز توحید آئی کر. میں نے کہا میرے مالک میرے پاس تو میزان ہی نہیں، وہ ترازو ہی نہیں جس میں یہ نقطہ تولوں جو تیرے کلام سے نکالا گیا. اس خالق کی آواز آئی اگر واقعی تولنا چاہتا ہے یار میں کدوں کہہ رہے ہیں تسی اٹھ کے پھیپڑا پھاڑ کے واہ واہ کرو. میں تے کہنا بھائی میں چھوٹی جی اسمائل بھیج دیو. میں نے پوچھا میرے مالک میں وزن کیسے کروں؟ نقطے کا وزن کرنا ہے. انکل جی خلاق عالم کی آواز یہ باس اگر واقعی نقطے کا وزن کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا کام کر، ان سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا. اچھا داد بدھانی ہوئی تو میں نے دسنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہوئے کہ پھر بعد چاہو بھی ڈلی پڑی جائے، ٹھیک ہے؟ امام زمانہ اپنی زمانے سے رکھنے. میں نے سب کو ساتھ لیا، میں دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں گیا. میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. پلڑے ہیں 2 ترازو ہے، ایک جانب مصر کے تمام خزانے اور دوسری جانب حسن یوسف، اللہ کی حجت، حسن کا بے تاج بادشاہ. چاند سورج ستارے جس کو سجدہ کرتے ہیں وہ، دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ، جسے بھائیوں نے مارا اور غلام بنا کے فروخت کر دیا وہ. کہاں کنان کے صحرا اور کہاں مصر کا بازار، کہاں زندان زاویرہ اور کہاں پھر عزیز مصر والی سلطنت. اس نے کہا تھا ہا 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 طلسم خواب زلیخا و دام برد فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. کہاں سے داستان چلی اور کہاں جا کے ختم ہوئی. تاریخ کہتی ہے یہاں نبی خدا سر جھکا کے بیٹھے، وہاں سے عزیز مصر نے یوسف سے بھی وزنی خزانے رکھوا دیے. اتنا گھمنڈ تھا اس بندے کو اپنی دولت پہ، یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. یہ آگے بڑھا، اس نے گھمنڈ میں آ کے کہا اٹھاؤ ترازو آخر دیکھیں اتنا بھی کیا قیمتی ہے جو مصر کے سارے رئیس پیچھے ہٹے. ترازو اٹھایا گیا تو عزیز مصر کا جیسے جیسے ترازو اٹھتا گیا عزیز مصر کا چہرہ گرتا گیا. ترازو اٹھا منظر بدل گیا، خزانے ہوا میں چلے گئے، حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. جب حسن کا پلڑا انکل جی بھاری ہوا تو عزیز مصر کا چہرہ اترا. خابر بھائی غلام عباس مرشد قبلہ نسیم عباس فرما گئے تھے کہ اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. ادھر آ بڑی جلدی، ادھر آ کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. خریدتا کیوں نہیں؟ سرکار میں تول ہی نہیں پا رہا. فرمایا تول. اس نے کہا دیکھ تو نہیں ہے میں خزانے لٹوا بیٹھا ہوں، میں آپ کا وزن نہیں کر پا رہا. فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا کس کریم سے میرا پالا پڑا تھا. ایک چھوٹا سا کام کر، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. کاغذ قلم آیا تو کاغذ ہاتھ میں لے کر ہاتھ کی اوٹ
हयात में कलम से कागज पे चंद कलेमात लिखे। अब थोड़ी सी स्पीड बता दिया जो मैं आप थोड़ी सी मेंटेन हो था। चंद कलेमात लिख के उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके पर्ची बनाई, पर्ची बना के अजीज मिस्र को हजरत यूसुफ अला नबी सलाम ने थमा के फरमाया एक छोटा सा काम कर, उतार खजाने, रख ये पर्ची पलड़े में, उठा दे तराजू। खजाने उतारे गए, पर्ची रखी गई, उठाया जो तराजू, मंजर ही बदल गया। हुस्न यूसुफ हवा में चला गया, एक पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। हुस्न हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। हैरानी के समंदर में गर्क और शर्क अजीज मिस्र दौड़ता दौड़ता आके तराजू पे गिरा। कहता बिल आखिर खोल के देखूं आखिर इस पर्ची में लिखा क्या है जो इसके हुस्न से बजनी है। वो आया, वो दौड़ता हुआ तराजू पे गिरा, उसने पर्ची उठाई, खोल के देखा तो पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरान होके कहता है बस नबी होके बिस्मिल्लाह में तुल गया। यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा रहा ना तू भी वही काफिर का काफिर, और मैं बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, मैं तो बे के नुक्ते में तुल गया। मैं बिस्मिल्लाह में नहीं तुला, मैं तो बे के नुक्ते में, मैं तो बे के नुक्ते में तुल गया। हाय हाय हाय। अब दुनिया क्या जाने कि ये नुक्ता कौन है, दुनिया क्या जाने कि ये नुक्ता कौन है, ये नुक्ता क्या है। सर जी सर जी सर जी समझ नहीं आती, परेशानी होती है जब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और इल्म वाले मिलकर अपने इल्म का कुल भी मिलाकर नुक्ता नहीं समझ पाए तो काबे की दीवार में पूरी लकीर कैसे समझेंगे। गल कितने जोड़ी है, नुक्ता नहीं समझ सके, लकीर, लकीर कैसे समझे। जाते नहीं है, कितने बंदे हैं जिन्होंने बैतुल्लाह का ज़ियारत की होगी जो नहीं गए। मेरे मालिक वहां जाना नसीब फरमा, खुदा के घर का दीदार मेरा अल्लाह आपको नसीब करे। जाते हैं बंदे वहां जाके देखते हैं 3 दीवारें सलामत नजर आती हैं, चौथी का तवाफ करते वक्त पूछते नहीं है, सवाल क्या करते हैं लोग 2022 है यार, अगला जमाना इससे भी खतरनाक है, आखिर ये लकीर है, ये क्या है काबे की दीवार में। जिम्मेदारों को बताना पड़ता है 1400 साल पहले कौन आया था, किसकी माँ के एहतराम में ये लकीर पड़ गई थी, कहां पर क्या हुआ था। तमाम दुनिया के इंजीनियर्स बुला बुला कर खुदा की कसम उन्होंने इतनी कोशिश की कि हम वो लकीर हटवा सकें, ख़त्म। बल्कि किबला नसीम साहब फरमाते थे मेरे पास उस अखबार का पर्चा अभी तक मौजूद है जिसमें बाकायदा तौर पर वो जर्मनी के वो आए इंजीनियर्स, उन्होंने तमाम धातें मिलाईं, तमाम धातों को उन्होंने मिक्स किया, तमाम धातों को जनाब उन्होंने मिक्स करके बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर ना भाई खबर वो जो लकीर थी ना उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उसे जोड़ा, जोड़ के ना लगा कर उसके ऊपर बाकायदा उसने पलस्तर किया, पलस्तर करके ना, नसीम साहब के अल्फाज थे, पलस्तर करके तमाम धातों को मिक्स करके उसका जो बनता था वो बना के तमाम ऊपर से लगा के पलस्तर करके ना ऐसे काबे की दीवार को कमर करके हंसता हंसता पीछे ना उनकी तरफ जिम्मेदारों की तरफ मुड़ा। देख लो मैंने लकीर ख़त्म कर दिया। तो जिम्मेदारों ने कहा ज़रा मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रहा है। तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही। गुजारिश मेरी समझ आ रही, दीवार तुझ पे हंस रही है। मेरे मौला मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ इस इतने हसीन मजमे में जिन बंदों को करोड़ फीसद यकीन है कि करबला वाले तरस करें तो हमारे घरों के चूल्हे रोशन होते हैं, वो बंदा वाजिब समझ के हर बंदा हाथ उठाए। जितने मेरे भाई खड़े हैं, जितने बाहर हैं, को मेरे से जाती दावत हो भी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़े घर आया बैठा, कोई मेरी बात नागवार कभी गुजरी हो या कभी आपको मैं नहीं भी अच्छा लगता तो मुझे यही समझ के माफ़ कीजिएगा कि मैं आपका मेहमान हूँ, लेकिन जुमला ज़ाया नहीं करना। जुमला अली अब्बास अपने कद से बड़ा कह के जा रहा है, समझ नहीं आती, ज़माने का पता नहीं चलता। ये पूरी दुनिया की दातें और ताकतें और ख़जाने खर्च करके भी जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके तो फिर उसकी पूरी गदीर कैसे मिटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
بس کریے امام زمانہ بڑے رنگ لینے جس ٹائم میں پڑھتا پیا تقریباً کوئی اچھا کوئی مینوں ہو گئے نے ادھا گھنٹہ ہو گیا ہونا پڑھ دیاں گھٹ تو گھٹ بھی تے ادھے گھنٹے دے وچ سجے پاسوں مولا کرم کیتا تے نعرہ آ ہی گیا تے میں ہن انہاں دے والے شعر پہ کردا تے آ نہیں ہن تک نہیں پڑھیا تے پڑھدا پیا نعرہ ایک اور ماریں جے تن شعر پسند آوے تا اے بھی ہو سکدا کہ تو میں کلے رہ جائے تے مجمع سارا لیکن ویکھی بات نقطے پہ رہے گی سر جی مصرع ہے مجھے سب سے گرپ والا کلام آج کل تو چل رہا ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا مل کے ہائے دری مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا انکل جی مجھے نہیں دیکھنا ادھر دیکھنا کوئی ضرورت ہے ہی نہیں میری مخدومہ نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں خدا کی قسم اوپر خدا نیچے قبر ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے اتنا کھانا ملتا رہے کہ بندے کی بھوک مر جائے اتنا کپڑا ملتا رہے کہ انسان اپنا بدن ڈھانپ سکے زندگی بسر ہو جاتی ہے بہت کوئی لالچ مولا کی قسم داد والا بتی ممبر کے غلاف میں ہاتھ اپنے اندر سے مار دیا ہے وہ ٹارگٹ ہی توڑ دیا ہے کہ بڑی داد رہنی ہے یا بعد والا چھوٹی پڑے یا پہلے سے بڑی پڑھوں نہیں ہے وہ خدا کی قسم ٹارگٹ اتنا نیچے رکھ کے ابھی تک پڑھوں زور لگا ہی نہیں رہا یہ مجمع اس معیار پہ آکے بول رہا ہے لیکن قد چھوٹا ہے شعر بڑا پڑھ رہا ہوں اب یہ جوان کا نعرہ مجھے مجبور کر گیا مجھے حسنین شاہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا جڑا بول سکتا ہے جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے مل کے بولو حیدر 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 مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا ارے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے سر جی ایڈا سونا نعرہ مار کے بندہ کلہ رہے تو پھر کی فائدہ اور شعر سنو شعر یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے جی میں تو شعر سنانا اتھے جلال کاظم زرولی دا لفظ مسجود کہتے ہیں اسے جس کا سجدہ ہو سر جی جلال کاظم ایڈا وڈا سر جی شعر لکھیا میں تھون کے دسا جلال کاظم دا مصرع ہے او ادب ہے کہ میں نے بھی کیا ہے میں پڑھدا پیا کو بندہ سجے کھبے نہ ویکھے قرآن دا نانے میں بوں ڈھیر زور لا کے تن مجلس سناندا پیا وہ کہتے ہیں پوچھ مت اسپیشلی فور سوئی سر پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے